سال 2007 میں ایک ایسی طاقت سامنے آئی جس نے واقعی ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ جی بالکل۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی مذہبی انتہا پسندی تھی جو بس اچانک 9/11 کے واقعات کے بعد پیدا ہو گئی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر اس خون خرابے کا جو بلو پرنٹ ہے وہ 2001 میں نہیں بلکہ 1893 میں کسی برطانوی افسر نے اپنے قلم سے تیار کیا ہو تو یہ واقعی ایک بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ سننے میں عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن کیا ہماری سمجھ اور حقیقت کے درمیان واقعی صدیوں کا فاصلہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی گہرائی میں ہم آج جائیں گے۔ بالکل۔ تو ہمارے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایسی ہی پیچیدہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان تفصیلی جائزوں سے کچھ نیا سیکھتے ہیں تو دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، اور اگر مواد پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ بالکل۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ان سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ہمیشہ 9/11 کے چشمے سے دیکھا ہے، لیکن مواد میں ایک اصطلاح بہت عام ہے، پریزنٹزم یعنی حال پرستی۔ صحیح۔ آخر یہ کیا میکنزم ہے اور اس نے ہماری آنکھوں پر کیسے پٹی باندھ رکھی ہے؟ میں تھوڑا اس پر آپ سے روشنی ڈلوانا چاہوں گی۔ دیکھیں، یہ جو حال پرستی یا پریزنٹزم ہے، یہ اصل میں ایک ایسا نفسیاتی دھوکہ ہے جس میں ہم کسی بھی مسئلے کو صرف اور صرف آج کے حالات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی ہم اس کی جو صدیوں پر محیط تاریخی جڑیں ہوتی ہیں انہیں بالکل کاٹ دیتے ہیں۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو عالمی اکیڈمیات نے اسے فوراً نئی دہشت گردی یا نیو ٹیررزم کا نام دے دیا۔ یعنی جیسے سب کچھ بس ابھی شروع ہوا ہو۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسے 11 ستمبر 2001 کو دنیا کی تاریخ نئے سرے سے شروع ہوئی ہو۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس پورے مسئلے کو صرف اور صرف مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ لیکن اس دھوکے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ہم اسے نئی دہشت گردی کہہ بھی لیں تو اس سے بنیادی مسئلہ بدل تھوڑی جاتا ہے۔ بہت بنیادی فرق پڑتا ہے اس سے۔ کیسے؟ جب آپ کسی چیز کو بالکل نیا اور مذہبی لیبل کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنا گریبان نہیں جھانکنا پڑتا۔ ریاستوں اور عالمی طاقتوں کو اس بات کی ذمہ داری نہیں لینی پڑتی کہ ان کے بنائے ہوئے جو کالونیل یا آبادیاتی نظام تھے انہوں نے لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ اوہ واو! یعنی سارا الزام ایک نئے مسئلے پہ ڈال دو اور اپنی تاریخ چھپا لو۔ بالکل صحیح سمجھیے آپ۔ مواد بتاتا ہے کہ اس حال پرستی نے دنیا کو پرانی مثالیں بالکل بھلا دیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم 20ویں سینچری کے آغاز میں آئرش ریپبلکن آرمی یعنی IRA کی بات کریں۔ جی، ان کی کارروائیاں تو کافی مشہور ہیں۔ ہاں، تو ان کی عسکری کارروائیاں مذہبی نہیں تھیں بلکہ سیاسی تھیں۔ یا پھر شری لنکا کے ٹامل ٹائیگرز کو ہی لے لیں، یہ ایک بالکل سیکولر گروپ تھا۔ اچھا، تمل ٹائیگر سیکولر تھے؟ جی ہاں، اور تحقیق کے مطابق خودکش حملوں جیسی ٹیکنیک کو عام کرنے میں انہی کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن ان سب مثالوں کو دبا دیا گیا تاکہ آج کی دہشت گردی کو صرف مذہب سے جوڑا جا سکے۔ اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے جسے مواد میں لینگویج آف ایول کہا گیا ہے۔ ویٹ، لینگویج آف ایول یعنی برائی کی زبان؟ ہاں، اس کا مطلب کسی گروپ کو مکمل طور پر صرف شیطانی کہہ دینا۔ کیا یہ بالکل ویسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ان کے پاس تباہی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ جب آپ کسی کو پیور ایول کہہ دیتے ہیں تو تجزیے اور فکر کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آخر کن سیاسی یا معاشی حالات نے اس شخص کو اس نہاناج پر پہنچایا۔ یہ ایک بہت ہی آسان سیاسی راستہ ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا۔ ٹھیک ہے، میں یہ لینگویج آف ایول والا نقطہ سمجھ گئی، لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی آپ کو۔ جی ضرور۔ آپ اور یہ تحقیق کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پرانی تاریخ ہے، کچھ نیا نہیں، لیکن کیا آج کی ٹیکنالوجی جیسے انٹرنیٹ، ڈارک ویب کی فائنانسنگ، ڈرونز، کیا ان سب نے مل کر عالمی دہشت گردی کو واقعی ایک بالکل نیا روپ نہیں دے دیا؟ یہ بہت مناسب سوال ہے، اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ذریعے یعنی مینز اور اسباب یعنی ڈرائیورز کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ اچھا، مینز اور ڈرائیورز کا فرق۔ جی، یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے ان کی ریچ بڑھا دی ہے،
یہ نئے ذریعے ہیں، لیکن جو اصل انجن ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے وہ ڈرائیورز آج بھی وہی صدیوں پرانے ہیں۔ یعنی سیاسی محرونی اور انصاف کا نہ ملنا؟ ایگزیکٹلی ہتھیار ضرور بدلیں، لیکن ہتھیار اٹھانے کی وجوہات وہی تاریخی ہیں جن کی جڑیں کولونیل ایرا میں چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اگر حال کے مسئلوں کی اصل وجہ تاریخ کے ان آبادیاتی نظاموں میں ہے تو پھر اس نقشے کی طرف چلتے ہیں جس نے دنیا کو اپنی مرضی سے کاٹا۔ اس کولونیل حصے کا اصل کردار کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، اگر آپ تحقیق کو دیکھیں تو کولونیل طاقتوں نے دنیا کو ایسے بانٹا جیسے کوئی شخص ٹیبل پر کیک کاٹ رہا ہو۔ کیک کاٹ رہا ہو؟ ہاں، بنا یہ پرواہ کیے کہ اس کیک کے اندر کیا ہے۔ مواد 1916 کے سائکس پیکو معاہدے کو ایک واضح مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، وہ جس میں مڈل ایسٹ کو بانٹا گیا تھا۔ بالکل، اس معاہدے کے تحت برطانوی اور فرانسیسی ڈپلومیٹس نے مڈل ایسٹ میں آرٹیفیشل بارڈرز بنائیں۔ انہوں نے وہاں کی صدیوں پرانی نسل اور قبائلی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر کے بس پیپر پر لکیریں کھینچ دیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو ایک وراثت میں گھر ملے اور کوئی اجنبی آ کر گھر کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دے جو آپ کے باورچی خانے اور سونے کے کمرے کو ایک دوسرے سے کاٹ دے۔ بہت خوب، بالکل یہی ہوا تھا۔ اور پھر وہ کہیں کہ اس نئی تقسیم میں خوشی خوشی رہو، یہ تو ناممکن ہے۔ بہترین تصور ہے آپ کا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان فرضی سرحدوں نے مقامی آبادی میں اتنے تصادم پیدا کیے کہ آگے چل کر انہی علاقوں میں آئسس جیسی تنظیموں کے ابھرنے کا راستہ ہموار ہوا۔ واقعی۔ اور مواد میں ایک اور مثال دی گئی ہے جسے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ہے زائنزم کو ایک کلونیل پروجیکٹ کے طور پر دیکھنا۔ اچھا، یعنی اسے بھی ایک آبادیاتی منصوبے کی طرح اینالائز کیا گیا ہے۔ ہم یہاں واضح کرتے چلیں کہ ہم کسی فریق کی حمایت نہیں کر رہے، بس تحقیق کے نکات پیش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف ایکیڈیمک انالیسس پیش کرنا ہے۔ تو تحقیق کہتی ہے کہ برطانوی سرپرستی میں چلنے والے اس پروجیکٹ نے وہاں کی مقامی آبادی کے حقوق کو دبا کر سیاسی تشدد کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ صحیح، یعنی جب آپ کسی بھی خطے میں جا کر زبردستی اپنا نظام نافذ کرتے ہیں تو مزاحمت لازمی پھوٹتی ہے۔ ہاں، اور یہ عالمی تصویر واقعی دل ہلا دینے والی ہے۔ بالکل، لیکن چلیے اب اس خطے کی طرف آتے ہیں جو اس آج کے مواد کا مرکز ہے، یعنی پاکستان اور اس کا تاریخی پس منظر۔ جی، جب ہم یہاں دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ 1979 کی افغان جنگ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن آپ جس 1893 کا ذکر کر رہے تھے وہاں کیا ہوا تھا جو آج تک ہمیں تنگ کر رہا ہے؟ یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم کہانی 1979 سے شروع کرتے ہیں۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ مسئلے کی بنیاد 1893 سے شروع ہوتی ہے، جب برطانوی راج نے ایک لکیر کھینچی تھی۔ آپ ڈیورنڈ لائن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ڈیورنڈ لائن۔ اس فرضی سرحد نے ایک ہی قبیلے کو، ایک ہی خاندان کو، بلکہ پورے پشتون خطے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی وہ کیک کاٹنے والی بات یہاں بھی ہوئی؟ بالکل، یہ صرف مٹی پر ایک لکیر نہیں تھی، اس نے صدیوں کے تجارتی اور سماجی نظام کو تباہ کر دیا۔ لیکن ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے ان قبائلی علاقوں میں ایک بہت ہی سخت قانون نافذ کیا جسے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا FCR کہتے ہیں۔ FCR، جسے ہمارے یہاں صدیوں تک کالا قانون کہا جاتا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ میں تھوڑا FCR کی میکینکس کو ٹھیک سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ ایسا کیا تھا اس قانون میں جس نے لوگوں کو اتنا بدظن کر دیا؟ دیکھیں، FCR برطانوی راج کا بنایا گیا وہ قانون تھا جس میں قبائلی علاقوں کو عام انسانی اور آئینی حقوق سے بالکل باہر رکھا گیا تھا۔ اچھا۔ اس کی سب سے سنگین شق تھی اجتماعی سزا، یعنی کلیکٹو پنشمنٹ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قبائلے کے کسی ایک فرد نے ریاست کے خلاف جرم کیا ہے تو قانوناً ریاست پورے قبائلے کو سزا دے سکتی تھی۔ ویٹ، پورے قبائلے کو؟ یعنی ایک بندے کی غلطی پر سب کے گھر گرائے جا سکتے تھے؟ جی ہاں، گھر گرانا، معاشی پابندیاں لگانا، سب شامل تھا۔ اور سب سے بڑی بات، ان لوگوں کے پاس ملک کی عام عدالتوں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ اپیل، نہ دلیل اور نہ وکیل کا حق تھا انہیں۔ اگر میں اس نظام کو دیکھوں تو یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں لگتا۔ یہ تو بالکل ایک کوارنٹین زون جیسا بن گیا نا؟ یعنی آپ نے اپنے ہی ملک کے ایک حصے کے گرد باڑ لگا دی، وہاں پر نہ انصاف پہنچا نہ تعلیم۔ آپ نے بس اس بات کی تسلی کی کہ یہ برا اثر ہمارے باقی علاقوں میں نہ پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔
تو اب جب وہاں احساس محرومی سالوں تک پلتا رہا اور متعدد ہو کر وہ ایک بیماری بن گیا تو ریاست حیران کیوں ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب آبادیاتی نظام نے اس علاقے کو صرف ایک بفر زون کی طرح دیکھا اور ترقی روکے رکھی، تو عوام اور ریاست کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ ان لوگوں کے لیے اسٹیٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے انہیں صرف تشدد کا سامنا تھا، انصاف کا نہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے اور شاید ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی ہو۔ جی پوچھیے۔ اگر ایف سی آر اتنا ہی ظالمانہ نظام تھا اور ڈورنٹ لائن کی وجہ سے 1893 سے تکالیف چل رہی تھیں، تو اچانک یہ دھماکہ 2007 میں کیوں ہوا؟ اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے 1950 میں کیوں نہیں پھٹا یہ لاوا؟ 1980 میں کیوں نہیں؟ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی یکدم 2007 میں کیسے سامنے آ گئی؟ 9/11 کے بعد ایسا کیا بدلا تھا؟ یہ اس مواد کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، پرانی محرومی تو بارود کی طرح وہاں جمع ہو ہی رہی تھی، لیکن 9/11 کے بعد جو عالمی عسکری مداخلت ہوئی، اس نے کیٹلسٹ یعنی چنگاری کا کام کیا۔ اچھا، مداخلت نے چنگاری لگائی۔ جی، جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں کے عسکریت پسند اپنی جانیں بچانے کے لیے اسی کچی سرحد یعنی ڈورنٹ لائن کو پار کر کے پاکستان آ گئے۔ اور وہاں آ کر ان کا ملاپ ان مقامی لوگوں سے ہوا جو پہلے سے ہی جبر کی وجہ سے غصے میں تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر جب ریاست نے عالمی دباؤ میں آ کر وہاں ملٹری آپریشنز شروع کیے تو اس علاقے کا جو تھوڑا بہت بیلنس تھا وہ بھی بکھر گیا۔ یعنی ایک طرح سے بلائنڈلی آپریشنز کیے گئے۔ ہاں، جب آپ ہر مسئلے کو ون سائز فٹس آل اسٹریٹجی یعنی صرف فوجی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ یعنی ہم نے اس کوارنٹین زون کے اندر جا کر ڈائریکٹ فائر اوپن کر دیا بنا سوچے کہ عام لوگ اس سے کتنے متاثر ہوں گے۔ جی ہاں، بھاری آپریشن سے عام ناگرکوں کا بہت نقصان ہوا اور اسی تباہی کا فائدہ اٹھایا مقامی ریڈیکل نیٹ ورکس نے۔ پھر 2007 میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی۔ اور تحقیق ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں کیا فگرز دیتی ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ٹی ٹی پی 521 سے زائد واقعات میں 8,552 سے زائد جانوں کے نقصان کی ذمہ دار ہے۔ اس میں 2014 کے آرمی پبلک اسکول کا خون چکاؤ واقعہ بھی شامل ہے۔ او گاڈ، وہ واقعہ تو پوری قوم کبھی نہیں بھلا سکتی۔ بالکل، لیکن یہاں جو تحقیق کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اپنی اس تباہی کو جسٹیفائی کیسے کرتی ہے۔ وہ اس پورے عمل کو آبادیاتی جبر کے خلاف ایک تاریخی مزاحمت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تاریخی مزاحمت یعنی وہ لوگوں کے سچے اور تاریخی زخموں کو ویپنائز کر رہے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ عوام سے کہتے ہیں کہ ریاست آج بھی ہمارے خلاف وہی برطانوی کولونیل رول ادا کر رہی ہے، اس لیے ہتھیار اٹھانا ٹھیک ہے۔ یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ حقیقت کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر مسئلے کی سمجھ تو واضح ہو گئی، جی، یعنی ہم جڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر یہ صرف ساتھی مسئلہ نہیں بلکہ نظام کا کینسر ہے تو اس کا علاج محض گولی سے تو نہیں ہوگا۔ مواد کیا تجویز کرتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو مواد کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ اگر دہشت گردی، نظامیاتی تشدد اور انصاف کی غیر موجودگی کا نتیجہ ہے تو صرف گولی کا جواب گولی سے دینا ناکام رہے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہم وقتی طور پر آپریشن سے خاموشی لا سکتے ہیں پر دیر پا امن نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ باغ میں بری جھاڑیوں کو صرف اوپر سے کاٹ دیں لیکن زمین کے اندر زہر باقی رہے تو وہ جھاڑیاں ہر سال واپس اگیں گی، ہے نا؟ یعنی ہماری حکمت عملی اب اس مٹی کو ٹھیک کرنے پر ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، جہاں ریڈیکلائزیشن کو اگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ پالیسی میکرز کو اب سمٹم سے نکل کر بیماری کی جڑ تک جانا ہوگا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف نئے ہتھیار خریدنے کے بجائے اپنا سماجی اور سیاسی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل یہی مطلب ہے۔ میں جانتی ہوں کہ حال ہی میں فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا ہے اور ایف سی آر کاغذوں میں ختم ہو گیا، لیکن کیا واقعی وہاں وہ ترقی ہو رہی ہے جس کی ضرورت ہے؟ یہی تو اہم نکتہ ہے۔ فاٹا کا کے پی میں شامل ہونا ایک مثبت قدم ضرور تھا،
لیکن صرف کاغذی قانون بدلنے سے صدیوں پرانے سماجیاتی زخموں کا علاج فوراً نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تحقیق بتاتی ہے کہ انہیں برابری کی سطح پر لانے کے لیے اکنامک اپرچونٹیز اور انصاف تک فوری رسائی دینی ہوگی۔ جب ریاست دوا کرنے اور حملہ کرنے والے نظام کے بجائے انصاف دینے والی اکائی بن جاتی ہے، تو پھر ریڈیکل نیٹ ورکس اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ بالکل، تب انہیں عوام کے زخموں کو ویپنائز کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شارٹ ٹرم عسکری سولوشنز کسی وقت حالات قابو میں لانے کے لیے ٹھیک ہیں، پر لانگ ٹرم امن صرف انصاف اور ہیومن رائٹس پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ واقعی آج کی اس گفتگو نے سنگین خبروں کے پردے چیر کر حقیقت کی ایسی تصویر پیش کی ہے جو تکلیف دہ بھی ہے اور ضروری بھی۔ جی بالکل۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ تاریخ ماضی کے مردہ کاغذات نہیں بلکہ وہ ڈھانچہ ہے جس پر ہمارا آج کھڑا ہے۔ ہمیں اپنے پریزنٹزم کے چشمے کو اتارنا ہی ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔ جاتے جاتے میں ہمارے دیکھتے اور سننے والوں کو ایک فکریہ اور چبھنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اگر ہم نے دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے کو صرف آج کی خبروں میں دیکھ کر کمپلیٹلی غلط سمجھا ہے تو ایسی اور کون سی عالمی بحرانیں یا جنگیں ہیں جنہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں پر ان کی اصلی تاریخی کہانی سے پوری طرح ناواقف ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ کہیں ہم ان غلطیوں کو روزانہ دہرا تو نہیں رہے۔ خیر، اگر آپ کو آج کا یہ جائزہ پسند آیا ہے تو دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ایسی وضاحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے ارد گرد کے حالات کو نئے زاویے سے دیکھتے رہیے۔ اگلی تحقیقی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔